آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی، اور آج ہم بات کر رہے ہیں لاہور سمیت پنجاب کی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے. ای ٹیکسی کے حوالے سے بات کریں گے، یا وہ لوگ جو ٹیکسی چلانا چاہتے ہیں، یا اس کے علاوہ اس وقت لاہور میں ٹرانسپورٹ ٹیکسی کے ذریعے اپنا روزگار ہے، مختلف سروسز ہیں، میں نام نہیں لے رہا. تو کیا ان کے لیے بھی کوئی پروجیکٹ ہے؟ کیونکہ باتیں ایسی چل رہی ہیں کہ پنجاب حکومت ای ٹیکسی دینے جا رہی ہیں. جی بالکل، ای ٹیکسی کی اسکیم ہماری بالکل تیار ہے. ہمارا پورٹل تیار ہونے والا ہے. سی ایم صاحب انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں میرا خیال ہے اس کی انوگریشن کر لیں گے. ویل اسٹارٹ ٹیکنگ اپلیکیشنز. 1100 ای ٹیکسی کی اسکیم ہے، بٹ اٹ از اونلی فار لاہور دس ٹائم. اس کی وجہ یہ ہے کہ ای ٹیکسی میں سب سے بڑا جو ہمارے پاس ایک ہنڈرنس ہے وہ یہ ہے کہ چارجنگ انفراسٹرکچر. لاہور پورے میں اگر آپ دیکھیں تو اس ٹائم پہ 25 سے 26 چارجر لگے ہوئے ہیں خالی، اور باقی شہروں میں جائیں تو شاید آپ کو دو بھی نہ ملیں. سو اس لیے فیز 1 کے اندر ہم نے ہم نے لاہور کو رکھا ہے، اور ہم نے جن کمپنیز کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہے 8-9 کمپنیز ہم نے ایک اشتہار دیا تھا، انہوں نے اپلائی کیا، وہ کوالیفائی کر گئی ہیں. ہر 50 ٹیکسی کے اوپر وہ ایک چارجر فری انسٹال کریں گے. سو ایک ہمارا چارجنگ انفراسٹرکچر بھی بنتا جائے گا. یہ میں ضرور بتاؤں گا کہ یہ فیوچر ہے. دیکھیں جو آپ کی کاسٹ ہے، مینٹیننس کاسٹ ہے، جو آپریشن کاسٹ ہے ایک عام گاڑی کی، اگر آپ اس کا موازنہ سیم نمبر آف آورز ورکنگ کے اوپر کریں گے، 18 گھنٹے ایک بندہ ٹیکسی چل رہی ہوتی ہے، 12 گھنٹے ایک ٹیکسی چلتی ہے، تو تقریباً ڈبل وہ بندہ کما سکتا ہے جو کہ ای ٹیکسی لے گا. سمپل فارمولہ ہے. ابھی تقریباً 1000 ٹیکسی رکھی گئی ہے جو کہ ٹیکسی آپریٹرز کے لیے ہے، اور 100 ٹیکسی ہے جو کہ انڈیویجولس کے لیے رکھی گئی ہے. بٹ یہ نمبرز فلیکسیبل ہیں. اگر ہمیں زیادہ اپلیکیشن ریسیو ہو جائیں گی انڈیویجولس کی تو ہم ڈیفینیٹلی نمبر انڈیویجولس کا بڑھاتے جائیں گے. ساتھ ساتھ اس میں جو انڈیویجولس کی ٹیکسیز ہیں اس میں 30% کا کوٹا خواتین کا ہم نے علیحدہ رکھا ہوا ہے کہ خواتین ڈرائیورز بھی اگر اس کو اپلائی کرنا چاہتی ہیں تو ان کو بھی ہم بالکل ڈیفینیٹلی پرائرٹی کے اوپر ہم 30% کے اوپر ان کو یہ ضرور دیں گے. ریکوائرمنٹ اس کی یہ ہے کہ آپ کے پاس ویلڈ شناختی کارڈ ہونا چاہیے، آپ پاس ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے، اور آپ اپلائی کریں گے تو آپ کا بینک کریڈٹ چیک ہوگا. کریڈٹ چیک کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے کوئی بندہ زمینوں کے کاغذ یا کوئی اور آپ کی کریڈٹ ہسٹری نہیں مانگے گا. وہ جو کولیٹرل ہے وہ آپ کی گاڑی ہی ہے، لیکن آپ کا بینک ڈیفالٹ کوئی نہیں ہونا چاہیے. اگر بینک ڈیفالٹ نہیں ہوگا تو آپ سمجھیں کہ آپ اپرووڈ ہیں. اس کے بعد بیلٹنگ ہوگی، بیلٹنگ کے فوراً بعد ہم ای ٹیکسی کو جو ہے نا وہ سڑک پہ لائیں گے. 30% ڈاؤن پیمنٹ مانگتا ہے بینک ایک ٹیکسی کی. ہم نے 6.5 ملین تک کی لمٹ رکھی ہوئی ہے کہ 6.5 ملین تک کی گاڑی آپ اس میں لے سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے 18-19 لاکھ روپے آپ نے ڈاؤن پیمنٹ کرنی ہے. اس کے اندر بھی اس 18-19 لاکھ میں کے اندر بھی کوئی 30-40% جو ڈاؤن پیمنٹ ہے جو آپ کے تقریباً 8-9 لاکھ روپے بنتا ہے وہ حکومت پنجاب اپنی جیب سے ڈالے گی. سو آپ ٹیکنیکلی 8-9 لاکھ روپے آپ کے پاس ہو تو آپ آرام سے یہ گاڑی گھر لے کے جائیں. اگلے 3-4 سال میں اس کی پیمنٹ کرو، گاڑی آپ کی اونرشپ میں ہے. اس کی مین کاسٹ از بیٹری. 6 سال کی بیٹری وارنٹی ہے. دوسری مین کاسٹ ہوتی ہے موٹر، کیونکہ باقی تو اور کوئی پارٹس ہیں نہیں اس کے اندر. 6 سال کی ہم آپ کو اس کے اندر موٹر کی وارنٹی بھی لے کے دیں گے. سو انشاءاللہ وی آر میکنگ شیور کہ جو بندہ یہ ٹیکسی لیتا ہے، گاڑی لے کے ٹیکسی کے طور پہ چلاتا ہے، ہم اس کو بھی پوری طرح سیکیور کریں. اچھا، کچھ لوگ ہم نے دیکھا جیسے یلو کیب بھی آئی تو لوگوں نے انیشلی تو یہ ٹیکسی سروس تھی کہ لوگوں کو ایک کیب جو ہے ایک جو ہے بالکل آسان سہولت میں اثر ہو سکے، لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی جائیں اور ساتھ میں روزگار بھی کمائیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ لے کے اپنے گھر کی گاڑی بنا لیتے ہیں اپنے عام استعمال کے لیے. تو کیا ایسے اگر لوگ کرتے ہیں تو ان کے کو پکڑ دکڑ ہوگی یا ان کو اس اجازت ہوگی اس حد تک؟ دیکھیں اجازت دینے والی تو بات نہیں. ہم تو ایسے ای ٹیکسی لے کے آنا چاہ رہے ہیں لوگوں کے روزگار کے لیے. اگر کوئی اس کو ڈیفینیٹلی اس کی 50-60 ہزار تو کم از کم منتھلی پیمنٹ ہوگی. تو اگر کوئی اس کو سمجھتا ہے کہ وہ 50 ہزار اپنی جیب سے دے سکتا ہے تو وہ بالکل دے. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ سکسیزفل ماڈل نہیں ہوگا ان کے لیے. پریشرز بن جائیں گے اور گاڑی پھر موسٹ پرابلی ان کو ریپوزیسنگ کرانی پڑے گی اپنی. سو میں ڈیفینیٹلی ریکمینڈ کروں گا ان لوگوں کو کہ جو ایز اے بزنس اس کو کرنا چاہتے ہیں، روزگار کے لیے کرنا چاہتے ہیں، وہی اس کو لیں. 5 سال تک تو یہ گاڑی جب تک اس کی پیمنٹ نہیں ہوتی تب تک تو یہ ویسی اونرشپ بینک کے اندر ہے. سو آپ اس کے اندر زیادہ چینجز نہیں کر پائیں گے. لیکن 5 سال کے بعد جب آپ کی اونرشپ میں گاڑی آ گئی، آپ اس کو ریپینٹ کر کے اپنے پرسنل یوز میں لانا چاہتے ہیں تو میرے پاس کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے یا ہمارے پاس کوئی ایسا رائٹ نہیں ہے کہ گاڑی آپ نے اپنی فل پیمنٹ کر دی ہوئی ہے تو ہم آپ کو کہیں نہیں بھائی اس کو ای ٹیکسی چلانا ہے. سو اگر کوئی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتا ہے. اچھا، عام آدمی اگر کوئی گاڑی خریدنا چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے، گاڑیوں کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، ٹیکسز بہت زیادہ ہیں، اور یہاں تک بات ہے کہ 30-40% جو ہے وہ ٹیکس جو ہے اس کی ایکچوئل قیمت کا وہ سرکار کو جاتا ہے، اور کمپنی جو ہے وہ 60-70% جو ہے وہ اس کی پیسے لیتی ہے. اور عام ایک گاڑی جو وہ آلٹو ہے وہ بھی اس وقت 32 سے 33 لاکھ ہے. تو کیا ایسا کوئی پروجیکٹ یا کوئی ایسی اسکیم آئے گی جس سے عام آدمی کو بھی کوئی سہولت ملے؟ بے شک وہ الیکٹرانک یا الیکٹرک گاڑیاں ہوں
تو کوئی ان کے لیے بھی کوئی پلان آنے مستقبل قریب میں یا دور میں کوئی پلان کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ دانل صاحب ابھی دیکھیں تھوڑے سے تو ٹیکسیز حکومت نے کام کیے اپنے فیڈرل لیول کے اوپر، تھوڑی سی پرائسز نیچے آئی ہیں، لیکن اس میں ایک انڈرسٹینڈ کرنے والی بات یہ ہے کہ ہم بڑے انفارچونیٹ ہیں ہمارے لیے کہ آج آلٹو بھی ہے جو 32-33 لاکھ کی آتی ہے اور کوئی سیفٹی اسٹینڈرڈ نہیں ہے، کوئی حالات نہیں ہے. اور میں پاکستان کی ساری لوکل مینوفیکچرڈ گاڑی والوں کو ملتا بھی رہا ہوں، وہ کہتا بھی رہا ہوں کہ پلیز اپنی گاڑیوں کا اسٹینڈرڈ بہتر کریں تاکہ آپ کم از کم ایکسپورٹ لیول پہ اب جا کے ہونڈا کچھ ایکسپورٹ ہونی شروع ہوئی ہے آفٹر سو مینی ایئرز آف آپریشن. یہ جو نئی گاڑیاں آئیں گی یہ مارکیٹ میں کمپٹیشن کریٹ کریں گی. ابھی نئی BYD اپنا پلانٹ لگانا چاہ رہا ہے، جلی اپنا پلانٹ لگانا چاہ رہا ہے، ایک تھرڈ بگیسٹ کمپنی ہے وولنگ، وہ پاکستان میں اپنا پلانٹ لگانا چاہ رہی ہے. 4-5 کمپنیز چائنیز ہیں جو کہ اپنے پلانٹس پاکستان میں لانا چاہ رہی ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ چائنا کی جو کمپنیز ہیں جو گاڑیاں مینوفیکچر کر رہی ہیں، دے آر ٹیکنگ اوور دا ورلڈ. سو جب وہ آئیں گی اور وہ لوکل مینوفیکچرنگ شروع کریں گی تو ڈیفینیٹلی جاب کریشن بھی ہوگی اور آہستہ آہستہ ہمارے سیفٹی اسٹینڈرڈ، ہماری گاڑیوں کے اسٹینڈرڈ بہتر ہوں گے اور ہماری جب کمپٹیشن ہوگا تو ہماری پرائسز بھی نیچے جانی شروع ہوں گی. گورنمنٹ آف پنجاب ایک EV اسکیم لانچ کرنا چاہ رہی ہے. ہم دوسری گاڑیوں کے اوپر تو ہم بالکل کسی کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم EV کی ایک ہماری پالیسی آ رہی ہے جو کہ انشاءاللہ کمنگ ویک میں مجھے امید ہے کہ CM صاحبہ اس کو پروف کریں گے، پھر ہم کیبنٹ میں لے کے جائیں گے. آپ نے دیکھا کہ فیڈرل نے بھی ایک اسکیم لانچ کی جس کے اندر انہوں نے فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. 9 بلین کا ایک فنڈ رکھا ہے جس کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر بائکس، رکشاز اور وہیکل جو ہیں اس کے اندر لوگوں کو سبسڈائز کیا جائے. اسی طرح ڈیفینیٹلی ہم بھی ایک اسکیم لے کے آئیں گے اور ہم اس کو ڈبل چیک کر کے، مطلب ہم ان کے ساتھ اپنے آپ کو ڈو ٹیل کر کے ہم اس سبسڈی کو انہانس کریں گے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو. بٹ اٹس ٹو ارلی ٹو سے. انشاءاللہ جب CM صاحبہ یہ آپ کے لیے EV پالیسی کی خوشخبری لے کے آئیں گی، لانچ کریں گی، تو ڈیفینیٹلی اس کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ ضرور ایک پروگرام اور کریں کیونکہ پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس میں کتنی ہیوی کام چل رہا ہے. اچھا، آخر میں ہم بات کریں گے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کہ اسٹوڈنٹس کو بائکس دی گئیں اور بڑا اچھا انیشیٹو ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ اب گزشتہ 1-2 سالوں میں ہم بچیوں کو بھی دیکھتے ہیں اور وہ لاہور کی سڑکوں میں سیفلی جو ہے وہ رائڈنگ کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں. تو کیا دوبارہ سے بھی کوئی ایسا پروگرام آ رہا ہے؟ اور بچوں کو اسکالرشپ میں تو مل ہی رہے ہیں، کیا ان کو بائکس وغیرہ بھی ملیں گی؟ اس حوالے سے بھی آگاہ کر دیں. دیکھیں، اٹ واز اے ویری سکسیزفل اسکیم. بہت زبردست ایک انیشیٹو ہے CM صاحبہ کا کہ ایک بائک جو کہ جس کی 75,000 بائک کی ڈاؤن پیمنٹ تھی، اس کا 50,000 ڈاؤن پیمنٹ بھی گورنمنٹ آف پنجاب نے کیا. جو اس کا انٹرسٹ تھا وہ بھی گورنمنٹ آف پنجاب نے اٹھایا. 6-7 ہزار کی منتھلی قسط تھی جو کہ بچوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور لوگوں نے لیں بھی بائکس. اس کو ڈیفینیٹلی ہم انہانس کرنا چاہتے ہیں. ہم انشاءاللہ بالکل ابھی ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم ٹیکسی اسکیم لانچ کرنے کے فوراً بعد انشاءاللہ ہم اسٹوڈنٹس کے لیے سیکنڈ فیز اس کا لے کے آئیں گے. بٹ سیکنڈ فیز وڈ بی آل EV. پہلی جو اسکیم تھی اس کے اندر ہماری پیٹرول بھی تھیں اور EV بھی تھی، بٹ ابھی ہمیں EV پہ ہی جانا ہے. EV از دا فیوچر. ہم EV پہ جائیں گے. اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس بہت سارے EV مینوفیکچر بہت اچھے بیٹھے ہوئے ہیں. تھوڑا سا کیپیسٹی کے ان کے ایشوز ہیں، لیکن جیسے جیسے آرڈرز آتے جائیں گے وہ کیپیسٹی انہانس کریں گے اور ہماری لوکل انڈسٹری کو بڑا فروغ ملے گا. اور آپ نے جو بات کی نا بچیوں کی، جی اچھا میں یہ ضرور بتاؤں گا، میرا تعلق نارووال سے ہے. نارووال میں بچیاں بہت دیر سے بائک چلا رہی ہیں، لاہور والوں نے لیٹ ایکسیپٹ کیا ہے. تو یہ ایک بڑا ڈفرینٹ معاملہ ہے جو کہ لوگ شاید سمجھتے تھے کہ شاید شہروں میں پہلے ایکسیپٹیبلٹی ہوگی لیکن چھوٹے ضلعوں میں پہلے ایکسیپٹیبلٹی آتی ہے. یہاں پر اصل میں ٹریفک کا فلو بھی بڑا زیادہ ہے. یہ میں ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے. بہت شکریہ جی. آپ گفتگو سن رہے تھے منسٹر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کی، اور آج ہم نے کوشش کی ہے کہ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں پنجاب حکومت کیا کر رہی ہیں، کیا انیشیٹو ہیں. ٹرام بس جو کہ نہر پر چلتی ہوئی دکھائی دے گی. اسی طرح سے لاہور کی کیا کیپیسٹی ہے، 1600 بسز کی کیپیسٹی ہے، 6 میٹرو لائنز کی کیپیسٹی ہے، 2 میٹرو لائنز موجود ہیں. ہم نے یہ ساری بات کی. ٹیکسی سروس اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت بھی چاہ رہی ہے، کیونکہ اس وقت لاہور کے اندر چلنے والی ایک معتاد جو ریسرچ ہے اس کے اندازے کے مطابق 30 سے 40% جو ہے لوگ اس وقت کیب پہ اپنی گاڑیاں چلا رہے ہیں. تو ان کے لیے بھی بہتری ہے، بچوں کے لیے بھی ہے. اور پروگرام کا کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ تک یہ ساری انفارمیٹیو گفتگو جو ہے اور کیا پنجاب حکومت کی کاوشیں ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے. پروگرام میں آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ نے کے بعد.